جب کبھی ہم کسی مشکل میں ہوں تو اپنے پیارے شدت سے یاد آیا کرتے ہیں۔ سکندر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ ہوتا تو مجھے ہر چیز پر فوقیت دیتا اور میں یوں اس طرح یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ اس نے بری طرح پچھتاتے ہوئے سوچا۔ آنسو کی ایک لڑی نکل کر اس کے گالوں پر گر گئی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بجنے کو آئے تھے۔ وہ مسلسل یہاں روڈ پر اکیلی کھڑی لوگوں کی نظروں میں تماشا بنی کھڑی تھی۔ لڑکے اس پر ہوٹنگ کرتے گزر رہے تھے اور حماد کو اس کی پریشانی کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ جو میری پریشانی نہیں سمجھ سکتا وہ محبت کیا خاک کرے گا، دل نے جل کر کہا۔ وہ مسلسل ملامت کیے جا رہا تھا۔ زوبی کیسے اتنی آسانی سے دھوکہ کھا سکتی تھی۔ پچھتاوے اس کے دل اور دماغ میں ڈیرے ڈالنے لگے۔ اب یہ سب ساری زندگی سہنا ہے، لیکن سب سے پہلے کسی نہ کسی طرح گھر پہنچنا ہوگا۔ زوبی وہ خود سے ہم کلام ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً موبائل آن کیا اور بابا کا نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ کال ڈائل ہوتی کہ سوالات اور بے ہنگم سوچیں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی انگلیاں یکدم تھم گئی۔ ایگزیبیشن ختم ہوئے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ہوٹل سنسان ہونے کے باوجود وہ 3 گھنٹے تک یہاں کیوں اور کس لیے کھڑی رہی تھی؟ وہ سیجل کے ساتھ گھر کیوں نہیں گئی؟ ماما بابا یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں سیجل کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں، لیکن اگر انہیں زوبی کی حالت کا ذرہ برابر بھی اندازہ ہو گیا تو وہ حماد کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کا اعتماد۔ دل نے پھر چوٹ لگائی۔ مجھ پہ کیے گئے ان کے اعتماد کی تو دھجیاں اڑ جائے گی۔ اس نے روتے ہوئے سوچا۔ وہ چاہ کر بھی گھر میں کسی کو انفارم نہیں کر پا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار زوبی کسی ایسی اذیتناک صورتحال سے دوچار ہو گئی تھی جس کا مقابلہ اسے خود اکیلے ہی کرنا تھا۔ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر جانے کا کوئی راستہ سوچا نہیں جا رہا تھا، سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن گھر تک پہنچنا اس قدر مشکل ہو جائے گا زوبی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ٹھیک اسی لمحے اسے سکندر یاد آیا جو ہر وقت اس کے لیے حاضر رہتا تھا۔ زوبی نے جھٹ سے سکندر کا نمبر نکالا، لیکن ہائے رے قسمت، وہی سوچیں دوبارہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اگر میں اس کے ساتھ ہوتی تو یقیناً اس حال کو کبھی نہ پہنچتی۔ دل نے گواہی دی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ زوبی نے سکندر کو بڑی بے رخی سے اسے پک کرنے کے لیے منع کر دیا تھا، سو وہ اب کیسے آ سکتا تھا؟ زوبی کس منہ سے اسے کال کرتی؟ اب سوائے پچھتاوے کے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سکندر کی کئی باتیں اسے یاد آنے لگی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یوں اکیلی سڑک پر کھڑی رہو اور آتے جاتے لوگ تمہیں دیکھتے ہوئے گزریں، اس نے ناگواری سے ایک بار کہا تھا جب اسے آنے میں ذرا سی دیر ہو گئی تھی، جبکہ زوبی اس دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی انتظار کر رہی تھی اور آج وہ کئی گھنٹوں سے بالکل تنہا تھی۔ زوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بری طرح سے پچھتا رہی تھی، جبکہ اس وقت اسے مضبوطی سے حالات کا مقابلہ کرنا تھا۔ زوبی نے درود پاک کا ورد شروع کر دیا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اسے۔ پھر اچانک بارش کی رفتار تیز ہونے لگی۔ اب مزید انتظار کرنا فضول سا تھا، سو اس نے پھر میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا اور سڑک کے قریب آ کر کسی سواری کے لیے نظریں ادھر ادھر دوڑائی، لیکن دور دور تک کسی رکشہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آج کل ڈیفینس اور اس جیسے اپر کلاس علاقوں میں رکشہ یا ٹیکسی ملنا خوش قسمتی ہی مانی جاتی ہے۔ ابھی زوبی پریشانی میں کھڑی ٹیکسی کے انتظار میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک موٹر سائیکل پاس آ کر رکی جس پر 2 نوجوان سوار تھے۔ زوبی گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ کس کا انتظار ہے میڈم؟ کہو تو ہم چھوڑ دیں؟ ان میں سے ایک خبیث مسکراہٹ سجا کر بولا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زوبی پہلے ہی غصے سے بھری ہوئی تھی، تنگ آ کر وہ بولی اور دوسری طرف بڑھ گئی۔ ارے سنو تو، دوبارہ آواز آ گئی۔ زوبی کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بھر آئے، لیکن اس وقت اسے ایموشنز پر قابو رکھنا تھا اور ہمت اور حوصلے سے اس صورتحال کا مقابلہ کرنا تھا، کیونکہ اس کے آنسو اسے کمزور کر سکتے تھے، جبکہ ان حالات میں اسے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے نامحسوس طریقے سے فوراً آنسو صاف کیے اور ٹیکسی کی تلاش مزید تیز کر دی۔ حماد سے بات کی آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ اس نے سوچا زوبی کو حماد کے آنے کی اب کوئی امید نہیں رہی تھی۔ اب اگر وہ آیا بھی تو اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گی۔ زوبی پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ موٹر سائیکل سوار اب تک اسی پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ اس کے ورد کرتے ہونٹوں کی حرکت میں مزید تیزی آ گئی۔ زوبی دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہی تھی کہ جب اس نے ایک انجان شخص پہ بھروسہ کیا تھا۔ ابھی وہ پریشانی میں مبتلا سوچوں میں گم ہی تھی کہ اتنے میں اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ ابھی زوبی دیکھ ہی رہی تھی کہ یکدم
फ्रंट सीट का मर्द नीचे हुआ और किसी ने उसका नाम पुकारा। ज़ुबी चौंकी, आवाज जानी पहचानी सी थी। जरा सा गौर करने पर उसकी जान में जान आई और वह झट से दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ गई। गाड़ी में बैठे ही उसे ऐसा लगा जैसे कि वह किसी तवील तूफान के बाद एक महफूज मुकाम पर मौजूद हो। यकीनन उसकी दुआएं और तौबा कबूल हो गई थी। अल्लाह ताला ने उसे जलील और रुसवा होने से बचाकर उसकी हिफाजत करने के लिए वसीला भेज दिया था, और ये कोई और नहीं बल्कि सिकंदर ही था। अक्सर ज़िंदगी में जब भी हम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होते हैं और समझते हैं कि अब सभी दरवाजे हम पर बंद हो चुके हैं, ठीक उसी लम्हे अल्लाह ताला हमें बताता है कि हम उसकी हुक्म के आगे कुछ भी नहीं है। बेशक वह हर शे पर कादिर है। अल्लाह पर ईमान रखने वालों की गैब से मदद की जाती है, और ज़ुबी के लिए सिकंदर गैबी इमदाद बनकर सामने आया था, वरना वह तो पिछले हफ्ते से उस शहर में मौजूद ही ना था। ज़ुबी दिल ही दिल में शुक्र के कलमात अदा कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू रवा थे जो थमने में ही नहीं आ रहे थे। इधर सिकंदर उसकी हालत देखकर परेशान हो रहा था। उसने बारहा ज़ुबी से पूछा, लेकिन वह शर्मिंदगी और पछतावे में डूबी हुई सिकंदर से नजरें चुरा रही थी। ज़ुबी, तुम यहाँ क्या कर रही थी? सिकंदर ने एक बार फिर उससे पूछा। वो दरअसल ज़ुबी क्या कहती सो वह टाल मटोल करने लगी। ज़ुबी चाहकर भी उसे कुछ नहीं बता सकती थी। वह सिकंदर की नज़रों में गिरना नहीं चाहती थी। जाहिर है अपने मंगेतर के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद सिकंदर क्यों रिश्ता कायम रखना चाहेगा। रास्ते में कई बार उसके दिल ने जुबान खोलना चाही, लेकिन उन्हीं सोचों के धारों में ज़ुबी ने अपने दिल को खामोश करवा दिया। वो ये मुखलिस रिश्ता किसी भी सूरत खोना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उसे न जाने क्या सूझी। सिकंदर घर पहुंचते पर गाड़ी से उतरने से पहले ज़ुबी ने उसे पुकारा। सिकंदर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने डरते हुए कहा। जानते हो कि मैं तुमसे कभी कोई बात नहीं छिपाती हूँ। हम दोनों बचपन से एक दूसरे से अच्छी या बुरी हर बात शेयर करते आए हैं। मैं तुम्हें ये सब बताने से डरती रही क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ करके मैं अपने आप को खुदगर्ज महसूस कर रही हूँ। तुम्हें ये सब जानने का हक है। ये सुनने के बाद तुम जो चाहो। यार बस करो, इतनी लंबी तमहीद। सिकंदर उसकी बात काटते हुए बाकायदा हंस दिया। मुझे तो लगा इतने दिन बाद मिलने पर कोई मोहब्बत भरी बातें होंगी, लेकिन तुम तो। ज़ुबी को अफसुर्दा देखकर वह यकदम चुप हुआ। ज़ुबी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मुझे बताओ क्या बात है। सिकंदर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला। उसकी बातों ने ज़ुबी को हिम्मत दिलाई और उसने सिकंदर को शुरू से लेकर आखिर तक सब बता दिया। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती और ना ही इस मुकद्दस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखना चाहती हूँ। गालों पे आए हुए आंसू साफ करते हुए वह बोली। हीरे पत्थर का फर्क क्या होता है वह आज अच्छी तरह जान चुकी थी। बाज औकात मोहब्बत के दावेदार भी नफरत के हकदार साबित हुआ करते हैं। अब आगे क्या होगा, सिकंदर क्या इसे अपनाएगा या नहीं, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।